کیسے اپورک پہ میمو نہ ایڈ کرنے کی وجہ سے مجھے $600 کا لاس ہوا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ہاورلی پروجیکٹ پہ کام کرتا ہے تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ میموز کیا ہوتے ہیں، ان میموز کو ہم کیسے ایڈ کرتے ہیں۔ تو اپورک پہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہاورلی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ہاورلی پروٹیکشن کے انڈر آتے ہیں۔ اگر آپ کا ان کیس کلائنٹ آپ کو پے نہیں کرتا اور آپ نے ہاورز اپورک کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اکارڈنگلی اپنے ٹائم ٹریکر کے تھرو ایڈ کیے تو اپورک آپ کو خود سے پے کرے گا۔ اس طرح میں نے بھی ایک پروجیکٹ پہ کام کیا تھا۔ جب پروجیکٹ میں نے سٹارٹ کیا مجھے آئیڈیا نہیں تھا، میں نے میموز اس پہ ایڈ نہیں کیے تھے اور پروجیکٹ سٹارٹ کر دیا۔ 6 آور میرے خیال میں اس میں میں نے کچھ کام کیا تھا، $600 بنتے تھے اس پروجیکٹ کے اگینسٹ میں نے اس پہ کام کیا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک سائیکل چلتا ہے ہاورلی پروجیکٹ پہ، اور اس کے بعد پھر وہ کلائنٹ کے پاس جاتی ہے، وہ اگر ریویو کرتا ہے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں کر لیتا، اگر نہیں ہوتا تو اپروو ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میں ٹاپ ریٹڈ ہوں تو ٹاپ ریٹڈ یا ٹاپ ریٹڈ پلس ہونے کی وجہ سے آپ کو اپورک جو باقی فری لانسر کو 10 دن کے بعد پیسے دیتے ہیں، آپ کو 6 یا 7 ڈیز کے بعد، مطلب آپ نے جو ہاورز ایڈ کیے وہ آپ کو نیکسٹ ویک کے فرائیڈے کو پیمنٹ مل جاتی ہے۔ نیکسٹ ویک کا فرائیڈے آیا، مجھے پیمنٹ نہیں ملی، وہ مجھے وینسڈے کا شو کر رہا تھا۔ میں نے کہا چلو وینسڈے کو مل جائیں گے، لیکن جب میں نے وینسڈے کو دیکھا تب بھی مجھے اماؤنٹ نہیں آئی، اور مجھے اپورک کی طرف سے ایک ای میل آئی کہ بھائی آپ نے اپنے پروجیکٹ کے اگینسٹ جو ہاورز ایڈ کیے تھے وہ اپورک کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے انڈر فال نہیں کرتے، تو وہ ہم آپ کو پیمنٹ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کے کلائنٹ نے آپ کو پے نہیں کیا تو ہم بھی آپ کو پیمنٹ نہیں دیں گے۔ اور انہوں نے وہ ایک ای میل کر دی۔ ابھی آپ کو میں اپنے اسکرین پہ لے کے جاتا ہوں، وہ پروجیکٹ بھی دکھاتا ہوں، یہاں سے میں آپ کو ای میل بھی دکھاتا ہوں اور آپ کو وہ پوائنٹس بھی دکھاتا ہوں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے جب بھی آپ ایک ہاورلی پروجیکٹ سٹارٹ کریں۔ تو فرسٹ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہاورلی پروجیکٹ ہے، یہ کلائنٹ کا نام ہے، ابھی انہوں نے فرضی نام یوز کیا، یہ جو بھی ہے وہ ہے۔ یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویب سائٹ پہ میں نے کام کیا تھا، اب ان کی ویب سائٹ بھی نہیں چل رہی، اب پتہ نہیں وہ کسی اور نے ان کو ویب سائٹ کو ڈاؤن کر دیا، ان کو بھی پیمنٹ نہیں دی تھی یا جو بھی ایشو ہے۔ میں ان کے لیے ایس ای او کا کام کر رہا تھا، انہوں نے مجھے ایس ای او کے لیے ہائر کیا تھا، آڈٹ کی تھی ہم نے اس کی ویب سائٹ کے لیے، کچھ آن پیج ایس ای او کے ہم نے کی تھی، اس کے لیے اسکیم و مارک اپ اور باقی جو ایشوز تھے ان کے ہوم پیج پہ وہ سارے میں نے فکس کر کے دیے تھے ان کو۔ اور ایون ہمارے 2-3 گھنٹے زوم پہ ہی کال چلتی رہی، کیونکہ وہ لائیو کہتے تھے کہ بھئی ہمیں سکھاؤ کس طرح ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، تو میں ان کے ساتھ زوم پہ لائیو آ کے وہ ساری چیزیں ان کے لیے کرتا تھا۔ یہاں سے پھر آپ ٹائم شیٹ میری دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کام کیا تھا 21 سے لے کر 26 والے جو ویک ہے اس میں کام کیا تھا۔ یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں 22 کو اور 23 کو میں نے ہاورز لوگ کیے تھے۔ 22 کو میں نے 4.5 گھنٹے کام کیا تھا، 23 کو میں نے 2 گھنٹے 10 منٹ کام کیا تھا، اور یہ ہاورز میں نے سارے بل کیے تھے اپورک ٹائم ٹریکر کے تھرو۔ میں نے اس میں کوئی مینول ہاورز ایڈ نہیں کیے۔ یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہو ٹریک لکھا ہے آپ کے پاس، اور یہاں سے مینول کوئی نہیں ہے، لمٹ کوئی نہیں ہے، یہ بھی کلکیبل نہیں ہے۔ اگر یہ اسی ویک میں ہوتے تو وہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا تھا کہ یہ جو میرے ورک ڈائری ہے وہ بھی ساری کمپلیٹ تھی، ایکٹیویٹی لیول جو ہے میرا وہ بھی کمپلیٹ تھا، لیکن پھر بھی وہ پیمنٹ مجھے ریلیز نہیں کی۔ یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ان کو ریویو بھی دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ میرے خیال میں ابھی ان کا اکاؤنٹ بھی سسپینڈ ہو گیا تو وہ کسی کو شو بھی نہیں ہوگا کہ یہ اسکیمر ہے، یہ کسی کو پیسے نہیں دیں گے۔ یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں آپ کو جاب ڈسکرپشن اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ یہاں سے نظر آ جاتا ہے۔ ایون اگر آپ کو یہاں سے میں یہ جاب پوسٹنگ بھی دکھا دوں تو انہوں نے اسی ویک میں کسی اور کو بھی ہائر کر لیا اور ان کو بھی ابھی تک کوئی بھی پیمنٹ نہیں کی۔ یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فری لانسر ہے، ان کو بھی انہوں نے ہائر کیا ہوا $100 پر آور کے حساب سے، اور ابھی تک انہوں نے $0 ابھی تک ان کو 0 ہاورز ایڈ کیا اور کوئی اماؤنٹ اسپینڈ نہیں کیے۔ مجھے انہوں نے ہائر کیا تھا، ایک اور فری لانسر ہے ان کو ہائر کیا تھا، انٹرویو ابھی بھی 6 کر رہا ہے، اور اس کے جو 13 انوائٹس تھے ان اور لوگوں کو سینڈ کیا تھا، وہ ساری چیزیں۔ یہاں سے پھر آپ کے جو باقی ڈیٹیل ہے، یہاں سے مزے کی بات یہ دیکھیں کہ پیمنٹ میتھڈ بھی ان کا ویریفائڈ ہے، کسی کو انہوں نے پیمنٹ بھی نہیں دی، ایک جاب بھی پوسٹڈ ہے، اور یہ ہائرنگ ریٹ اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اکاؤنٹ ان کا نیا بنا ہوا تھا، یہ غلطی مجھ سے ہوگی کہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اکاؤنٹ ان کا صحیح بنا تھا یا نہیں، لیکن جو باقی چیزیں تھیں نا کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن اور فیڈ بیک ایچ اینڈ ایوری تھنگ ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے مجھے پیمنٹ نہیں دی۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ای میل میں نے اوپن کی ہے آپ کے لیے۔ یہاں سے پھر آپ ای میل دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ کلائنٹ کی جو پیمنٹ ہے وہ سکسیزفل نہیں ہے، آپ نے ہاور لوگ کیے تھے اور یہاں سے وہ میٹ بھی نہیں کرے ہاورلی جو پروٹیکشن ہے اپور کی، تو اس وجہ سے ہم آپ کو اماؤنٹ نہیں ریلیز کریں۔ یہ دیکھیں یہاں سے کہ کیوں، کس وجہ سے نہیں انہوں نے مجھے پیمنٹ دی، نو پیمنٹس ایڈیڈ پریویسلی نوٹیفائڈ۔ ایک اور بھی ای میل انہوں نے مجھے کی تھی کہ آپ نے میموز ایڈ نہیں کیے، اس وجہ سے آپ کو پیمنٹ نہیں ملے۔ یہ میرے کانٹیکٹ کی آئی ڈی تھی، فری لانسر نیم آ گیا آپ کے پاس، کلائنٹ کا نیم آ گیا، اکاؤنٹ ریورس $600 ہے، اور یہاں سے یہ ورک ڈائری میں کیوں ہوا یہ ساری چیزیں یہاں پہ ایکسپلین کی ہے۔ مینول ٹائم کی وجہ سے، لو ایکٹیویٹی کی وجہ سے، ود انسفیشینٹ اور نو ورک میموز میں نے ایڈ نہیں کیے تھے، ود مور دین 10۔ تو یہ وہ پوائنٹس ہے، یہ 5 آپ نے
دیکھنے ہیں. اگر یہ آپ نے فالو کی ہے تو اپ ورک آپ کو جتنے بھی آپ نے ہاورز ایڈ کیے ہیں اپ ورک ٹائم ٹریکر کے تھرو آپ کو پے کرے گا. لیکن ان میں سے ایک کوئی پوائنٹ اگر آپ کا نہیں کرتا ہے ایڈجسٹ تو اپ ورک آپ کو پے نہیں کرے گا. تو جب بھی آپ کائنڈلی کام سٹارٹ کریں اس سے پہلے میموز ایڈ کریں. میموز کیسے ایڈ کرتے ہیں, یہاں سے پھر یہ آپ کے پاس میں ایک وہ اوپن کروا دیتا ہوں. یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ ٹائم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے یہاں سے آپ نے میموز ایڈ کریں. یا میمو لکھا آ رہا ہے, یہاں پہ آپ نے کلک کر دیا اور یہاں پہ پھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں, کیا کام نہیں کر رہے. ان کیس آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹاسک ہے تو یہاں سے آپ ریمائنڈر بھی لگا سکتے ہیں کہ لیٹ سے 1 گھنٹے کے بعد مجھے بتا دیا جائے کہ بھائی آپ یہ اس پہ کام کر رہے تھے, آپ ابھی بھی اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور میمو پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو نیو میمو بھی وہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ میمو ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی ہاورلی پروجیکٹ کے اگینسٹ. اچھا, یہاں پہ پھر اپور کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہے, کائنڈلی ان کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا تاکہ ان کیس جب فیوچر میں آپ کسی کلائنٹ کے ساتھ کام کریں تو یہ ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہوں اور آپ کو کوئی بھی ایشو نہ فیس کرنا پڑے. یہاں پہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم کیسے لاگ کرتے ہیں. ڈسکٹاپ ایپ سے کریں گے, چوز اکاؤنٹ آن آف سوئچ کریں گے, یہاں سے ورک ڈائری آ جاتے ہیں. یہاں سے پھر آپ اس میں ٹائم اگر آپ کو آپ ورک پہ کلائنٹ نے مینول آور ایڈ کرنا الاؤ کیا ہے تو یقین مانیں کہ جب آپ کا فرسٹ کانٹریکٹ ہو کبھی بھی اس پہ آپ مینول آور نہیں لاگ کرے, کیونکہ وہ بعد میں آپ پچھتائیں گے. مینول آور اپر کے پروٹیکشن کے اندر نہیں آتے. اگر آپ نے کلائنٹ کو مینول آور ایڈ کیے, کلائنٹ نے پیسے دے دیے, آپ کو اچھی بات نہیں دیے تو نہ آپ ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں نہ کلائنٹ سے آپ پیسے لے سکتے ہو. آپ کے پیسے جتنے بھی ہیں وہ ایسے ہی ضائع ہو جائیں گے. یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ورک ڈائری آپ کی آ جاتی ہے, جو اب ساری وہ آ جاتی ہے. یہاں سے گرین والے جو ہاورز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے اپ ورک ٹریکر کے تھرو ایڈ کیے. یلو کے جو کلر ہوتا ہے وہ آپ کو میں ویسے دکھا بھی دوں گا, تو وہ ہوتے ہیں مینول آور کے. ریڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کا جو اوور ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ نے لیٹ سے 40 آورس پہ کلائنٹ نے آپ کو کہا تھا کہ 40 آورس پر ویک آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے 50 کر دیا, 60 کر دیا, تو وہ ریٹ شو ہوں گے اور اس کے پیسے بھی آپ کو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, تو جتنا آپ کو ہاورلی لمٹ دیا ہے اسی میں آپ کام کریں, ایکسٹرا نہ کریں. ایکسٹرا کے اکاؤنٹ میں آپ کو کوئی پیسے نہیں آئیں گے. یا پھر آپ کلائنٹ سے ڈسکس کریں کہ آپ کے ہاورس کا جو لمٹ ہے ویک وائز وہ انلمیٹڈ بھی کر سکتے ہیں, تو وہ اس کو بڑھائے تاکہ اسی حساب سے آپ کو پیمنٹ مل جائے. یہاں سے اس کے باقی FAQs وغیرہ بھی ہے, آپ ان کے بارے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے پھر میں آپ کو کسی اور پروجیکٹ پہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کیسے ایڈ کر دیتے ہیں. رپورٹس میں ہم جاتے ہیں, اوور ویو میں ہم جاتے ہیں. یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹ سے اس پروجیکٹ پہ میں کام کر رہا ہوں تو وہ ساری چیزیں آپ کو یہی سے شو ہو جائے گی. ابھی اوور ویو میں جب آپ جاتے ہیں, ٹائم شیٹ میں آ جاتا ہوں, تو ٹائم شیٹ میں آپ دیکھ لیں کہ اس ویک جب میں اس کلائنٹ کے لیے کام کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں نے جو 2 گھنٹے 10 منٹ ہے وہ ٹریک کیے ہے اپ ورک ٹائم ٹریکر کے تھرو. کیونکہ کلائنٹ کے ساتھ میں کافی ٹائم سے کام کر رہا ہوں تو کلائنٹ ٹرسٹ ورتھی ہے, وہ مجھے پیمنٹ ریلیز کر دیتا ہے. تو اس کا کچھ کام میں نے مینول آورس کے تھرو بھی کیا, 33 آورس وہ یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو شو ہو رہا ہے. اور اگر میں نے لمٹ ایکسیڈ کی ہوتی تو وہ لمٹ یہاں پہ شو بھی ہو جاتی تھی. تو یہاں پہ اگر میں آپ کو کلک کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں سے جو چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہاورلی پروجیکٹ اگینسٹ جو میں نے ٹائم ٹریکر کے تھرو ایڈ کیا ہے. ان پہ یہاں سے پھر آپ کو ایکٹیویٹی لیول بھی نظر آتا ہے. ایکٹیویٹی لیول پہ بھی 1 منٹ کے بعد ہم آتے ہیں, لیکن یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہاورلی پروجیکٹ جو میں نے بل کیے ہوئے ہیں یہ ڈائریکٹلی مینولی میں نے ایڈ کیے. یہاں سے پھر آپ ایڈ ٹائم پہ جب کلک کرتے ہو تو آپ مینول ہاور یہاں سے ایڈ کر سکتے ہو. ہاورلی کیسے کام کرتا ہے اس پہ میں نے ایک ڈیٹیل سی ویڈیو بھی بنائی ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو پوائنٹ ہے ہاورلی پروجیکٹ کے وہ آپ نے لازمی دیکھنے ہیں. یہاں سے لیٹ سے میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں سے آپ کو ساری چیزیں ابھی سمجھ آ گئی کہ یہ 4:30 بجے لیٹ سے UTC میں نے ابھی سلیکٹ کیا ہوا ہے تو وہ اسکرین شاٹ لیا گیا تھا. اس پیج پہ میں تھا جب اسکرین شاٹ لیا گیا. میمو جو میں نے ایڈ کیا ہے وہ اس کے بعد مجھے سیکھ آ گئی تو سب کلائنٹس کے اگینسٹ جتنے بھی پروجیکٹ تھے میں نے ان پہ میموز ایڈ کر دیے. یہ میمو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں گوگل ٹیگ مینیجر اور یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں. یہ ایکٹیویٹی لیول ہے. یہاں پہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو ایکٹیویٹی لیول ہے 9/10. یہاں سے ایکٹیویٹی لیول پہ آپ وہ پڑھ بھی سکتے ہیں. ایکٹیویٹی لیول اگر آپ کا 6 یا 6 سے اوپر ہے تو اپ ورک کے جو ہاورلی پروٹیکشن ہے اس کے اگینسٹ آپ کو پیمنٹ ملے گی. اگر وہ 6 سے لیس ہے تو آپ کو پیمنٹ نہیں ملے گی. ایکٹیویٹی لیول آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کتنے ایکٹیو تھے اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر, ود ان 10 منٹ آپ کتنی ایکٹیو تھے. یہاں سے پھر آپ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کی بورڈ کلک آپ کے کتنے تھے, ماؤس کلک کتنے تھے, تو وہ ساری چیزیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو جتنا زیادہ آپ کا ہائی ایکٹیویٹی لیول ہوگا اس حساب سے پھر آپ کے جو پروٹیکشن ہے اس کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. تو آپ اپنی ایکٹیویٹی لیول کو کائنڈلی صحیح طریقے سے رکھیے گا. یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو میں ایکٹیویٹی لیول یہاں پہ پھر دکھا سکتے ہیں کہ ایکٹیویٹی لیول کیا ہے کیا نہیں ہے. تو وہ بھی آئی تھنک یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں. یہ میں لنک پہ آپ کو ایڈ کر دوں گا کہ یہاں سے ان کو آپ کو بتایا گیا کہ اسکرین شاٹ لیتا ہے اور وہ ساری چیزیں ورک ڈائری میں ایڈ ہوتی ہے. وہ کلائنٹ ریویو کرتا ہے, آپ ریویو کرتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں اس طرح سے ایڈ ہو جاتی ہے. تو آپ کے لیے جو پوائنٹس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب ہاورلی پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے, ایک تو آپ نے اس پہ میموز ایڈ کرنے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ میموز ایڈ کریں ایکٹیویٹی لیول اپنا اچھا رکھیں, 6 اور 6 سے اوپر رکھیں. آپ صرف اسی کلائنٹ کا کام کریں, کسی اور کا کام نہ کریں. اگر آپ کچھ ساتھ میں گانے سننا چاہتے ہیں یا کچھ
اور کام کریں تو وہ کسی اور سسٹم پہ کرے، موبائل پہ کرے. جب آپ کلائنٹ کا کام کرے صرف اسی کا کام ہو، اس میں کوئی ڈیویشن وغیرہ نہ ہو، تاکہ آپ جتنے بھی ہاورز لاگ کرے اور وہی اسی کے اماؤنٹ آپ کو پیمنٹ مل جائے، اور آپ مینول ہاور کسی بھی ایسے کلائنٹ کا نہ ایڈ کرے جو آپ کو پیسے نہ دے. تو مجھے تو 600 کا لاس ہو گیا، لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کوئی لاس نہ ہو اور آپ جتنے بھی ہاورز بل کرے اس کے اماؤنٹ آپ کو ڈائریکٹلی مل جائے. آپ کو بھی اپ ورک سے ریلیٹڈ یا جنرلی فری لانسنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، فیس بک اور لنکڈ ان پہ ڈائریکٹلی بھی کویشچن پوچھ سکتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ایک اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.